الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ایک ایسا موضوع جس موضوع پر مسلم معاشرے میں گفتگو کرتے ہوئے کچھ پریشانی بھی ہو رہی ہے، وہ موضوع فرض نمازوں کے تعلق سے اور سنت نمازوں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نمازیں دن میں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں بلا کر عطا کیا تھا. تمام احکامات دنیا کے اندر نازل کیے گئے، لیکن 5 وقت کی نماز کا عطیہ اور انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے اپنے نبی کو دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی اور اس جگہ تک پہنچے جہاں حضرت جبریل بھی نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ نے واپسی پر امت کے لیے جو تحفہ دیا تھا، 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا کیا تھا. لیکن ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ واپسی کے سفر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اتنا کام نہیں کر سکے گی، کچھ کم کرا لیجئے. چنانچہ کم کراتے کراتے 50 وقت کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بنا دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہم نے 50 وقت کی نماز طے کی تھی، لہذا 5 وقت کی نماز پڑھو تو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے. 5 وقت کی نماز 50 گنا یعنی 10 گنا، 50 وقت کی نماز یعنی 10 گنا بڑھا کر کے دیا گیا. اللہ کے نبی نے اس نماز کے تعلق سے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈال دی گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا منکرات پر روک کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو برے کاموں سے اور منکر باتوں سے روکنے والی ہوتی ہے. نماز وہ فریضہ ہے جس فریضے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دنیا میں اتار کر کے نماز پڑھا کر کے دکھایا. 2 دن تک مسلسل جبریل 5 وقت کی نماز کے وقت میں تشریف لائے جب اللہ کے نبی معراج سے واپس آئے تھے. پہلی نماز ظہر کے وقت اول وقت میں پڑھ کر دکھلائی، اور دوسرے دن ظہر کا آخری وقت اس وقت تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھ کر دکھلایا. ہر نماز کے وقت جبریل آتے تھے، دونوں وقت میں، اول وقت میں پہلے دن آتے تھے، آخر وقت میں دوسرے دن آتے تھے. اور فرمایا کہ الوقت ما بین ہذین الوقتین، نماز ان 2 وقتوں کے بیچ میں. تو اس طرح سے نماز کا رشتہ آسمان سے یوں جڑا ہوا ہے کہ نماز کے اندر کوتاہی کو کفر تک قرار دیا گیا. بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز چھوڑنا ہے. جو آدمی نماز چھوڑتا ہے گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس قدر سخت ترین مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سستی و کاہلی سے بھی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، بہت سے علماء کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اس سے توبہ کرائی جائے گی. اگر اس نے توبہ کر لیا، دوبارہ نماز کی پابندی کر لی، ٹھیک ہے، ورنہ نماز کے چھوڑنے پر اس کی سزا اسلامی حکومت کے ہونے کی صورت میں قتل ہے. اگر اس نے نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑا ہے
تو پھر اس کی سزا قتل کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ وہ کافر ہو چکا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں آنے کے سلسلے میں منافقین تک گھبراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے منافق سمجھا جائے، اس لیے جس کا نفاق چھپا ہوا ہوتا تھا وہ بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا، البتہ جو بین النفاق، جس کا نفاق بالکل آیا اور ظاہر ہوتا تھا، وہ تو نماز میں، جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو، مردوں کو نمازوں میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ جماعت کے ساتھ نماز کا حکم کہاں دیا گیا؟ میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گئے ہیں، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ہو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جماعت ترک نہ کی جائے۔ اس کا طریقہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، پوری تفصیل بتلائی گئی کہ میدان جنگ ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، سامنے دشمن ہے، تب بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتلایا گیا ہے تو پھر نماز کے سلسلے میں ایک مسلمان کوتاہی کرے، یہ تصور میں نہیں ہونا چاہیے۔ آئے دن نمازوں کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، خصوصاً جماعت کی نمازوں کے اندر مسلسل جو ہے تعداد گھٹتی جاتی ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز کے سلسلے میں وہ تعداد نہیں ہوتی جو تعداد دوسری نمازوں میں ہوتی ہے، اس لیے اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلا عبادات کے تعلق سے جو حساب ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ کسی صورت میں آدمی کے لیے نماز معاف نہیں ہے جب تک اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں۔ بیمار پر بھی نماز معاف نہیں اگر اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سلسلے میں جو تو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، ہمیں اس تعلق سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ان نمازوں کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، عبادات کے سلسلے میں فرائض کے اندر اگر کوئی کمی ہوئی، چاہے نماز ہو، روزے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی کمی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے کی کوئی نوافل ہے کہ دیکھو، وہ فرض پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ کچھ نفل بھی پڑھتا تھا، نفل روزے بھی رکھتا تھا، یہ تلاش کرو، اور پھر ان نفل اعمال کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کو وہاں برابر کر دیا جائے گا۔ نمازوں کے سلسلے میں، نفل اور سنت نمازوں کے سلسلے میں، سنن رواتب جس کو کہتے ہیں، فرض نماز سے آگے اور پیچھے پڑھی جانے والی نمازیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سلسلے میں قطعاً آدمی کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دن میں 12 رکعتیں خاص طور سے، ایک روایت میں آیا جو آدمی ان رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، یہ کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بعض روایتوں میں 10 بدلایا گیا ہے، ظہر سے پہلے کی 2۔ اس طرح سے یہ 12 رکعتیں، اس کی پابندی کرنے والوں کے متعلق اتنی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ عصر کی نماز کی سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں دعا فرمائی، رحم اللہ عبدا صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسی طرح سے وتر کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وتر حق ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وتر کی نماز واجبات میں سے، اور ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، وہ الوتر، فرمایا یہ وتر کی نماز ہے جو اضافی طور پر تمہیں عطا کی گئی ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں کے بعد مزید جو ہے وتر پڑھی جائے،
اور اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ کی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے عام زبانوں میں جو چاشت اشراق کہا جاتا ہے، اس کی الگ سے فضیلتیں۔ اور مسجد میں آدمی داخل ہو رہا ہے، تحیت المسجد پڑھ رہا ہے، وضو سے فارغ ہوا 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ رہا ہے، اس کی الگ سے فضیلت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تم کو خواب میں دیکھا تم مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں وضو کر لیتا ہوں، پاکی حاصل کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھنے میں ہمارے لیے بالکل معمولی ہے، کرنے کے اعتبار سے بھی کوئی مشکل عمل نہیں ہے، تو ان نفل نمازوں کی، سنت نمازوں کی پابندی آدمی کو نہایت بلند مقامات تک پہنچاتی ہے۔ ان تمام سنتوں میں، ان تمام نفل نمازوں میں ایک افضل ترین نماز ہے، اور رات کے آخری پہر کی نماز۔ بندہ آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور دوگانہ ادا کرے، جتنی اللہ نے توفیق دے رکعتیں پڑھ لے اس وقت۔ یہ ایسی نماز ہے جس نماز کے تعلق سے قرآن میں فرمایا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ بندے جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے اور اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے امید و خوف کی حالت میں دعا کرتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، ایسے بندوں کے لیے اللہ نے کیا کچھ انعام ان کے لیے مخفی رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا اور جو ان کے لیے سکون و اطمینان کا کوئی نہیں جان سکتا اللہ نے ان کے لیے کیا انعامات مخفی رکھی۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان نمازوں کی طرف توجہ دینا اور ان نمازوں کی پابندی کرنا یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، بندے کے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا حدیث قدسی کے اندر کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، برابر وہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ جو چیز میں نے اس پر فرض کی تھی پھر اس کے ساتھ اس نے ان نوافل کا اہتمام کیا، میں اس کے تمام کاموں میں اس کا معین و مددگار بنتا ہوں۔ اس کو ان الفاظ میں فرمایا گیا حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے۔ اس کے تمام امور کے اندر اللہ کی طرف سے غیبی مدد و نصرت اس کے لیے آنے والی ہوتی ہے، اور بندہ اس طرح سے اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے۔ تو فرائض کے اندر کوتاہی ایک مسلمان سے تصور میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ فرض نمازوں کو جماعت سے چھوڑ کر آدمی پڑھے، اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسلاف کے متعلق آتا تھا کہ اگر کسی کی تکبیر اولا چھوٹ جاتی تھی، امام نے جب اللہ اکبر کہہ دیا اس وقت موجود ہونا یہ تکبیر اولا کا پانا ہے۔ اگر تکبیر اولا چھوٹ جاتی تھی تو وہ اپنی تعزیت خود کرتے تھے۔ جماعت اگر چھوٹ جاتی تھی، قضا ہونا نہیں ہے، جماعت اگر چھوٹ جاتی تھی، آتا ہے کہ 7 دن تک اپنی تعزیت کرتے تھے، تکبیر اولا کے فوت پر 3 دن تک تعزیت اپنی کرتے تھے، افسوس میں پڑے رہتے تھے کیسے میری تکبیر اولا چھوٹ گئی، کیسے میری جماعت چھوٹ گئی۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح قرب ہمیں نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی پابندی کرنے والا بنائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔